پاک کی قسم مجھے ایک بہن کا فون آیا، رو کے کہنے لگی بھائی بتا خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا جاؤ جا کے قبرستان والوں سے پوچھو۔ ایک مولوی تڑپ کے کہہ کے گیا، تڑپا کے کہہ کے گیا، رلا کے کہہ کے گیا، رو کے کہہ کے گیا، دنیا بھی دھوکا، دنیا کا مال و متاع بھی دھوکا۔ اما تو دس، ماں کے پیٹ میں جب میں تھا میں روزانہ سنا کرتا تھا میں بچے نو ڈاکٹر بنانا ہے، میں بڑا آدمی بنانا ہے، دونوں ہاتھوں میں پیسے کما کما کے ماں کو لا کے دے گا۔ ماں میں نے پگھوڑے میں پیسے کی اہمیت کو سنا، اماں جان تیری کوک میں پیسے کی اہمیت کو سنا۔ مولوی صاحب غلط کہتا ہے، پیسہ دھوکا، دنیا دھوکا۔ تو بتا اماں جان پیسہ کیسا؟ ابا جان تو بتا تو صحیح، ابا جان اسکول سے چھٹی کرتا تھا کتنے چماٹ مارا کرتا تھا، 1-2 نمبر کملایا کرتا تھا، کتنے ابا جوتے مارا کرتا تھا۔ ابا جان تو بھی کہتا تھا کوئی کچھ پڑھ لکھ لے تیرے کام آئے گا، کتھوں پیسے کمائے گا، کتھوں زندگی گزارے گا، دنیا سارے پیسے دیے۔ خدا کی قسم اگر تیرے پاس کان ہو تو تیرا باپ بھی قبر میں چیخے گا، تیری اماں بھی قبر میں چیخے گی اور کہیں گے جا مسجد میں چلا جا، مولوی کی بات کو سچ مان لے۔ ہم بھی یہ سمجھے تھے کہ مال کام آئے گا، ہم بھی یہ سمجھے تھے پیسہ کام آئے گا، اس پیسے کے لیے ہم نے دیش چھوڑ دیا، اس پیسے کے لیے ہم نے ملک چھوڑ دیا، اس پیسے کے لیے رشتہ داریاں قربان کر دی، اس پیسے کے لیے بہنوں کو چھوڑ دیا، اس پیسے کے لیے بھائیوں کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے، اس پیسے کے لیے بہنوں کو عدالت کے اندر گھسیٹا۔ خدا پاک کی قسم مجھے ایک بہن کا فون آیا، رو کے کہنے لگی بھائی بتا خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا بی بی رات 1 بجے کیسے سوال کر رہی ہے؟ کہا خدا کی قسم اس سے بہتر ہے حرام کام کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا آج بھائی نے عدالت میں بلایا اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری بہن ہی نہیں ہے۔ کتنے دن کھائے گا؟ دسو کتنے دن زمین ورتے گا؟ اتنی لے کے جائے گا جتنی دادا لے کے گیا، اتنی لے کے جائے گا جتنی پردادا، 1 انچ بھی زیادہ نہیں لے کے جائے گا۔ چھوڑ دو خدا کی قسم، اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے اندر ایسا بلا ہے کوئی ساری میں لے لوں گا اور دے دو بھائیوں کو، کب تک کھاؤ گے؟ اللہ وہ قربانی دو جو مدینے کے انصار نے قربانی دی۔ وہ کونے میں صحابی کھڑا ہے، ہاں بھائی او ویرا او پراوا کی گل ہے، کہنے گا یار آج مزدوری نہیں لگی، خالی ہاتھ گھر جاتے شرم آتی ہے۔ کھلو جا، اندر گیا آٹے کا تھیلا لے آیا، یہ کیا ہے؟ کہ آج کا بھی آٹا گھر میں موجود ہے، کل کا بھی آٹا گھر میں موجود ہے، کل والا تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا محمد کریم جنت میں لقمے بنا بنا کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ میں بھوکا رہنا برداشت کر دوں گا، اگر بھوک کی وجہ سے حضور کے ہاتھ میں لقمہ مل جائے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت کے اندر بھی کام بن جائے گا۔ اماں جان تو بتا، ابو جان تو بتا۔ آواز آئی کی قبر میں سے ہاں مولوی سچ کہہ کے چلا گیا، ہم بھی سمجھے تھے بچا بچا کے رکھا، لاکر میں رکھا، تجوریوں میں لا کے رکھا، تکیوں میں سی کے رکھا، گھر میں گڑے کھود کے اوپر مٹی کے لپائی کر کے رکھا، ہمیں کیا پتا تھا مرنے سے پہلے بے وفائی کر جائے گا۔ اتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ فرشتوں نے آ کے جب آنکھیں کھول کے دکھائی اور پوچھا من ربو کا، میں نے دائیں دیکھا اولاد نظر نہ آئی، بائیں دیکھا پیسہ نظر نہ آیا، میں نے کہا ہائے میں مر جاواں کیا کام آیا؟ فرشتوں نے پہلا سوٹا مارا، کہا جا تیری قبر پر جو آ کے کھڑا ہو اسے کہہ جس طرح ہم غفلت کی زندگی گزار کے آئے تو بھی غفلت کی زندگی گزار کے نہ آنا۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے قبر میں پیسہ کام نہیں آتا، بلکہ اس قبر والی مارکیٹ میں پیارے نبی کا طریقہ کام آتا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جسے تھوڑے سے پیسوں پر بیچ دیا، آج 30 روپے پہ بیچ دیا، 30 روپے پہ 20 روپے پہ 1 کلو گندم پر سیپی نائی کو بیچ دی۔ میں تو اس آدمی کو عقل مند کہتا ہے کوئی نہیں جو چہرے والی چیز کو نالی میں پھینکتا ہے، پیر والی چیز کو سر پہ نالین کو لگاتا ہے، عقل مند ہے؟ ولی صاحب آپ ہی بتاؤ کیا آدمی عقل مند ہے؟ حضور کے نالین کو ماتھے پر لگائے، داڑھی کو نالی میں پھینک دے۔ وہ سوچو تو صحیح یار، تم مجھے گستاخ نہ کہنا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کا نام، سارے علماء اکرام بیٹھے، اللہ نے میرے نبی کا نام عرش کے ماتھے پہ لکھا محمد الرسول اللہ، تو نبی کا جوتا بنا کے اس کے اندر حضور کا نام لکھ رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کتنی بڑی توہین کی۔
جوتا جوتا ہی ہوتا ہے، قرآن قرآن ہی ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، قرآن میرے عزیزو جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، تو نبی کے جوتے میں قرآن لکھ کے آج کے رسول کیسے بن رہا ہے؟ اگر قرآن اتنا بے اہمیت ہوتا، خدا کی قسم طائف کی گلیوں میں کمکے کا در یتیم تجھے مجھے مار کھاتا نظر نہ آتا۔ اللہ دے واسطے ہاتھ جوڑ کے جانا، اس سکھ کی طرح کہتا باجی تاڑے پیری پہنا، اگر تم پیر پڑواؤ، اگر پھر مان جاؤ تمہارے پیر پڑھ کے چلا جاؤں، چھوڑ دو خدا کے واسطے، چھوڑ دو میرے عزیزو، چھوڑ دو اپنے آپ کی، میں اپنے آپ کا بڑا بننا۔ کراچی کے اندر ایک سیٹھ صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہو لے کے آیا، اگلے دن ولیمہ تھا، عشاء کی نماز پڑھی، مولوی صاحب ولیمے پہ چلیے، مؤذن صاحب ولیمے پہ چلیں، قاری صاحب آؤ ولیمے پہ چل، 3 آدمیوں کو گھر لے کے آیا، گھر کے دسترخوان پہ بٹھایا، آلو کی بھاجی اور روٹی کا جی کھاؤ۔ مولوی صاحب کہنے لگے جی تھے کھا لیتے، شادی آل کی کھاواں گے؟ انہوں نے کہا یہی شادی آل ہے، یہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی صاحب خیر ہوئے ہے کی استے کہتے مرن تے آلو نہیں کھاتے تو بیاہ تو سنو آلو کھوانا پہ۔ یقین جانو اس فقیر نے ایک دفعہ بات سنی تھی، بتاؤں گا نہیں، راز کھل جائے گا۔ کہنے لگے مولوی صاحب جڑا کل خانی تے ابے جہان دی روٹی مولوی صاحب نے پکا کے دیتی، 5000 روپے ادھار پڑے، لوگوں نے پکا کے دیتی 50,000 روپے ادھار پڑے۔ میں کہا میاں خدا کی قسم یہ جب تک پیٹ میں رہے گی اللہ کی لعنت برستی رہے گی، ڈوب کے مر جاؤ شرم بے شرم ہو۔ بیوہ کا سہاگ اجڑ گیا، پتر یتیم ہو گئے، تائے بہ گئے، چاچے بہ گئے، پھپیاں بہ گئے، ماسڑ بہ گئے، ہاں جی کنے بندے نے انتظام کرنا ہے؟ بھائی کرتا، ماما کرتا، تایا کرتا، چاچا کرتا، پھپی کرتی، خالہ کرتی، ماسڑ کرتا، یار کرتا۔ ان یتیموں کا حق کیوں چھینا جنہیں یہی نہیں پتا ہماری ماں آج کیوں رو رہی ہے؟ یاکلون فی بطونہم نارا، ان یتیموں کا حق کیوں چھینا جو باپ کے جنازے میں جانے کے باوجود گھر آئے اور ماں سے پوچھ رہے اماں روندی کیوں، دس ابا کتھے گیا ہے؟ نہ کھا میرے ویرا نہ کھا۔ کیا کھانے پینے کے بغیر کل خانی ہوتی نہیں؟ ہاں مہمان کا اکرام ہے، ٹھنڈا پانی اسے پلا۔ پہلے کل خانیوں کے اندر میرے عزیزوں کڑوی روٹی ہوا کرتی تھی، اب تو جب تک میٹھا نہ ہو کل خانی مرنے والا بخشا ہی نہیں جاتا۔ ہنسنا نہ خدا کے واسطے، ہنسنا نہ۔ کیا تم اپنے گھر میں روٹی نہیں کھاتے؟ کیا تم اپنے گھر میں مکھن پروٹے کا ناشتہ نہیں کر کے آئے؟ آج مسجد کے اندر اعلان کر دو کل خانیاں بغیر کھانے کی ہوں گی۔ اگر کھانا دینا ہے، امیر مرے غریب مرے، سارے مسجد کے نمازی 100 روپے دے کے 40,000 روپے اکٹھا کرو، 8 دے گا پکاؤ، مرنے والے کی طرف سے تقسیم کرو، اسے ثواب مل جائے گا، گنبد خضرا سے تیرے لیے سلام آ جائے گا۔ کرو کل خانی ایسی۔ تو ابتدا میں اپنے گھر سے میں 500 روپے جمع کرا کے جاتا ہوں آپ کو۔ آؤ تمہیں ایک اور کل خانی بتاؤں۔ کسی غریبڑے کا انتقال ہو گیا، پتہ لگا اس کے مکان کی دیواریں چھوٹی، بارش میں چھٹ ٹپکتی ہے۔ محلے داری نے پوچھا پہنے تو سردی دی چادر کیوں نہیں لئی؟ تیرے پرا دی ریڈی نہیں لگی، جب لگے کیوں نے وعدہ کیتا لیا کے دواں گا۔ اس گھر سے جب جنازہ اٹھ جائے اس گھر پہ کل خانی کے چاولوں کا بوجھ نہ ڈالا کرو، بلکہ جنازہ پڑھ کے آنے کے بعد سارے محلے والے مولوی صاحب سے کو قاری خالہ صاحب 100 روپیہ میرا، 50 روپیہ میرے، 200 روپیہ میرا، حیثیت کے مطابق دو، 30-35 ہزار کی رقم جمع ہو۔ بیوہ کے گھر اگلے دن کل خانی میں چلے جاؤ، ایک علاقے کا بڑا جو بوڑھا جو جا کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے اور کہ لے تیرے سارے بھائیوں نے، تیرے سارے چاچوں نے چندہ نہیں کیا، زکاة اکٹھی نہیں کی، اپنی طرف سے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تیرا وارث قبر کے اندر چلا گیا، تیرا چولہا کیسے جلے گا، تیرے بچوں کے اسکول کی فیس کون دے گا۔ ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں بیٹھ کے خامد کو یاد کرے گی۔
اے لے 40,000 روپیہ تیرے بھائیوں کا پیغام لے کے آیا، تیرے بچوں کا پیغام لے کے آیا، ختم ہو جائے پیغام مسجد کے اندر بھیج دینا، آٹا تیرے گھر میں آ جائے گا، پانی تیرے گھر میں آ جائے گا، سامان تیرے گھر کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو کہہ دیتے اے 40,000 روپیہ لے، 4 مہینے کا خرچہ، 4 مہینے تک یتیم روٹی کھاتے رہتے اور ہر روٹی کے لقمے پہ پوچھتے اماں ابا تے کوئی نہیں روٹی کون لے کے آیا ہے، اماں ابا تے کوئی نہیں ساڈے لئی گوشت کون لے کے آیا ہے۔ اور میں دعا کروں مولوی صاحب دعا کریں 3,000 آدمی گلخانی میں آنے والا دعا کرے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یتیم کے پیٹ میں روٹی جائے گی، اس کا پیٹ بھرے گا، کلیجہ ٹھرے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ فتوے نہ لگا دینا میرے پر سوا، حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پہ نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔